سامعین آداب، استقبال ہے آج کے آپ کے اس پروگرام میں۔ میں ہوں شمیم عثمانی۔ قیصر الجعفری کی ایک بہت مشہور غزل ہے جس سے آپ نے اکثر سنی بھی ہوگی۔ تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے۔ جی ہاں دوستو، اپنے شہر کے موسم کو صاف کرنا اور خوبصورت بنانا ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ذمہ داری ادا کریں تو ہر شہر کا موسم خوبصورت اور ہر شہر کی شام خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دوستو، ہر سال 22 اپریل کو ارتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زمین جو قدرت نے ہمیں عطا کی ہے اس کی حفاظت کریں، اس کو تحفظ دیں۔ بہت سارے مقاصد ہیں اس بار ارتھ ڈے کے موقع پر۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک پیڑ لگائیں، جو سب سے اہم ہے، جو نہ صرف آپ کو صاف ہوا دے گا بلکہ آپ کے آس پاس کے منظر کو بھی خوبصورت اور خوشگوار بنا دے گا۔ اس کے علاوہ پانی کو بچائیں۔ کہتے ہیں کہ اگلی عالمی جنگ اگر ہوگی تو پانی کے لیے ہوگی۔ پانی کا بچانا بہت ضروری ہے۔ مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کے ذریعے آپ کو پانی بچانے کے پیغامات دیے جاتے ہیں، اس جانب بھی توجہ دیں اور پروگرام سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اور ہاں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماحولیات کے تحفظ کے تئیں ہمیں عام لوگوں کو بیدار کرنا ہوگا۔ ہمیں بتانا ہوگا کہ ماحولیات ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کتنا اہم ہے، تاکہ وہ بھی اس بیداری میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ فی الحال ایک نظر سرخیوں پر۔ لاک ڈاؤن ختم کرنے میں جلد بازی سے وبا کے دوبارہ سر اٹھانے کے خطرات سے آگاہ کیا عالمی صحت تنظیم نے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے تیار کردہ ویکسین کا انسانوں پر تجربہ کل سے، برطانوی حکومت کا بیان۔ چین کی طرز پر نہایت کم وقت میں تیار 800 بیڈ کے اسپتال کی روس کے دارالسلطنت کے قریب شروعات، ماسکو سٹی ہال کا بیان۔ رشتوں کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر بھارتی وزیر خارجہ کا آرمینیائی اور کینیائی ہم منصبوں سے تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا اور افغانستان میں کورونا سے مقابلے کے لیے بھارتی فوج کی تیاریاں عروج پر۔ کم مدت کے فصلوں کے قرضوں سے متعلق سرکار کے اعلان کردہ سبھی فائدے کسانوں تک پہنچائیں، بینکوں کو ریزرو بینک کی ہدایت۔ ملک میں کورونا کے مریضوں کی صحتیابی کی شرح 17.47%۔ مرکز کی بین وزارتی ٹیم کا لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے مختلف صوبوں کا دورہ۔ کووڈ-19 پر سوالوں کے بروقت جواب کے لیے کووڈ انڈیا سیوا شروع۔ ICMR نے سرکاری اور پرائیویٹ لیبارٹریوں کو منظوری دے کر کووڈ-19 کے ٹیسٹ کی سہولیات میں اضافہ کیا۔ رمضان کے دوران مساجد میں یکجا نہ ہو نمازی، بھارتی حکومت کی جانب سے صوبائی حکومتوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ حفاظتی دستوں کے ساتھ تصادم کے دوران جموں کشمیر کے شوپیان میں 2 جنگجو ہلاک۔ اور آن لائن نیشنز کپ میں بھارت کی نمائندگی کریں گے شطرنج کے سابق عالمی چیمپئن وشوناتھن آنند۔ خبروں کے خلاصے کے بعد ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سب کا، خوش آمدید، استقبال۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ اچھے ہیں؟ میں ہوں سبیحہ، سوشل میڈیا لائیو میں آپ سب کے سواگت کے لیے ایک دم تیار ہوں، اور آپ سب سے صرف یہ کہوں گی کہ دل میں سوئے ہوئے نغموں کو جگانا ہے اگر، میری آواز میں آواز ملاتے رہیے۔ میری آواز یعنی اردو سروس کی آواز، اور اس میں آواز ملانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروگرام سنا کیجیے دن میں بھی اور رات کو 8:45 پر بھی۔ خیر بتائیے کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آپ سب کو آداب ہے، سلام ہے، نمستے ہے، ست سری اکال ہے، اور ہیلو بھی ہے جناب۔ دیکھیے، لوگ گھروں میں بند ہیں، اور ایسے میں کچھ دوسری مخلوق نے سوچا ہے کہ چلیے اب ہمارا وقت ہے، ہمارا سمے ہے، تو ہم ذرا دنیا کو اچھی طرح سے گھوم لیں۔ آکلینڈ کی تصویر میں ابھی دیکھ رہی تھی، سڑکوں پر بالکل سناٹا ہے، اور ایسے میں پینگوئنز کا گروپ بڑے آرام سے سڑکوں پر ٹہل رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، مٹر گشتی کر رہا ہے۔ کوئی فکر نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی آ نہ جائے، کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہمیں، کیونکہ شاید اتنے دنوں میں وہ بھی جان گئے ہیں کہ یہ وقت ہمارے لیے تو کم سے کم مناسب ہی ہے۔ بلا کسی خوف و خطر سڑکوں پر ٹہل رہے ہیں کچھ ایسے جانور۔ ممبئی میں بھی یہی دیکھا گیا،
कहीं पर नील गाय को लोगों ने कैप्चर किया, तो कहीं हिरन सड़कों पर नजर आए टहलते हुए, और कहीं मोर मटर गश्ती करने के लिए निकले। तो वहीं आंध्र प्रदेश की भी तस्वीर हमने देखी जनाब। तिरुमाला की सड़कों पर 2 भालू थे, एक बड़ा भालू और एक उसका छोटा वाला भाई भालू। दोनों भालू भाई सैर को निकले, गोया चेक कर रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है ना भाई, आजकल आप लोग नजर नहीं आ रहे, तो हमने सोचा कि आप सबकी खैरियत भी ले ली जाए और साथ ही साथ सैर भी कर ली जाए। तो कुछ इस तरह के हैं मनाजिर। अखबारात लिख रहे हैं, रसाइल व जराइद लिख रहे हैं, टेलीविज़न चैनल्स भी बता रहे हैं कि आलूदगी में भी कमी आई है। खैर जनाब, इसी दरमियान में खबरें बड़ी अच्छी अच्छी सी भी मिल रही हैं, बड़ी पॉजिटिव भी, जो सुनकर अच्छा लगता है कि कम से कम लोगों ने हौसला नहीं हारा। एक ऐसी ही एग्जाम्पल है, 99 बरस की उम्र है जनाब, एमरांडो पावेटा उनका नाम है। एमरांडो पावेटा जो है वो ब्राज़ील के रहने वाले हैं और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं। दूसरी जंग अजीम में इन्होंने अफ्रीकी फौज के तोपखाने की कमान संभाली हुई थी। अफ्रीकी फौज के तोपखाने में सेकंड लेफ्टिनेंट थे जनाब एमरांडो पावेटा। और अब क्या हुआ? अब कुछ भी नहीं हुआ, होना यही जो कि आजकल हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अस्पताल में एडमिट हुए, लेकिन जिस तरह इन्होंने अपनी ताकत के, अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादी के जौहर दिखाए थे दूसरी आलमी जंग में, वही अज़्म, हौसला और मजबूत क़ुव्वत इरादी इन्होंने कोविड के खिलाफ भी दिखाई और इसको मात दे दी है। अब माशाअल्लाह अस्पताल से रिटायर हो गए हैं, 2-2 हाथ किए इन्होंने इस बीमारी से ज़बरदस्त, और छुट्टी अभी इन्हें दे दी गई है, अस्पताल से वापस घर आ गए हैं, मतलब रिटायर नहीं हुए हैं बल्कि डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। अब जब इन्हें विदाई दी गई है तो बड़े सरकारी एजाज़ के साथ समझ लीजिए, बिगुल बजाए गए, तालियों की गड़गड़ाहट हुई, डॉक्टर्स ने इन्हें सैल्यूट किया और माशाअल्लाह ये जो हैं एरमांडो पावेटा अपने घर चले गए। हमारी तरफ से भी बेस्ट विशेस हैं इनके लिए। और देखिए, ये हमारे लिए और आपके लिए ना एक मिसाल है कि अगर इंसान चाहे, उसकी क़ुव्वत इरादी अगर मजबूत है, तो हर तरह के हालात से वो नबरदाज़मा हो सकता है, सही सलामत वहाँ से उसकी वापसी हो सकती है। सोचिएगा। फ़िलहाल तो यहाँ डॉक्टर साहिबा हैं जो आपको कुछ और बातें बताएंगी, आपके मेरे फ़ायदे के लिए होंगी, तो इन्हीं को अब हम सुनेंगे। मोहतरमा डॉक्टर निम्मी रस्तोगी हैं हमारे साथ, आइए सुने इन्हें। हाय, मैं डॉक्टर रस्तोगी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एज अ गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सब घर पे बैठे हुए थे, चाय वाय पी रहे थे, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे कोरोना के बारे में एक सवाल पूछा, जिसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं ये सवाल और लोगों का भी हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, उनकी उम्र 80 साल है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे ज़माने में बीमारियाँ लाइलाज हुआ करती थी, यानी कि आज से 60-70 साल पहले जब साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तब होता था कि लोग कॉलेरा से मर गए, कि ट्यूबरक्लोसिस से मर गए और कोई अनजानी बीमारी से मर गए। लेकिन इतने सालों के बाद उन्हें ये लग रहा था कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो अब जब कोरोना जैसी नई बीमारी आई है और दुनिया भर में 1.5 लाख लोग इससे अपनी जान खो बैठे हैं, तो उन्हें बहुत दुख हो रहा है। वो मुझसे पूछती कि क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तो पहली बात तो ये मैंने उन्हें बताया कि देखिए, ये एक वायरस है, वायरस बैक्टीरिया से अलग होता है, यानी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स चलते हैं, लेकिन वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं काम करते हैं। जैसे हेपेटाइटिस सी है या एड्स है, HIV है, हेपेटाइटिस B है, ये वायरल इलनेसेस हैं, इनमें एंटीबायोटिक नहीं चलते, इसीलिए इनका इलाज इतना मुश्किल है। लेकिन ये बीमारियां हमारी सोची समझी हैं, क्योंकि ये 20-40 सालों से हैं। ये कोरोना नाम का ये जो वायरस है, बहुत जल्दी से जानवरों से ह्यूमन में आ गया है। तो साइंटिस्ट को और स्पेशलिस्ट को टाइम नहीं मिला है कि इसके लाइफ साइकिल को, इसके बिहेवियर को, इसकी संरचना को समझा जा सके। तो 1 साल या 1.5 साल का टाइम मिलता तो शायद इसकी समझ बेहतर होती या इसका इलाज ढूंढा जा सकता है। सडनली ये इतनी बड़ी आपदा और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हमारे ऊपर आ गई है। अब धीरे धीरे इसकी समझ आ रही है। दुनिया भर में सैकड़ों हजारों साइंटिस्ट टॉप
لیول کے سائنٹسٹ اس کی کیور ایجاد کرنے میں، اس کے ٹیسٹ کرنے میں اور اس کی ویکسین نکالنے میں کاررت ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا علاج کیسے ہے۔ نارملی 80-85% کیسز میں تو یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے باڈی میں جو امیونٹی ہے اس سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو علاج کی دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے جب اسے نہیں سنبھال پاتے ہیں یا پھر ان کے لنگس تک یہ پہنچ جاتا ہے اور ان کو سانس لینے کی پرابلم ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے جو کورونا کے کیسز ہیں وہ دل کی پرابلم سے یا رینل فیلئر سے یا گردے کی سمسیا سے مر رہے ہیں۔ تو اب یہ بھی سائنٹسٹ کو ابھی ٹھیک سے نہیں پتا کہ یہ صرف پھیپھڑوں پر، ہمارے لنگس پر اثر ڈالتا ہے یا پوری باڈی پر اثر ڈالتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ اسکن پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اندرونی جتنے بھی انگ ہیں ان پر پڑتا ہے۔ تو ابھی فی الحال موٹے موٹے طور پر اس کے لیے ایک تو ہائیڈروکسی کلوروکوئن دوائی ہے، جو کہ ہے تو یہ ملیریا کی دوائی لیکن پھر بھی اس میں اینٹی وائرل پراپرٹیز ہوتی ہیں، تو ICMR نے اس کو اپروو کر دیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو ہائی رسک کانٹیکٹس ہیں جیسے ڈاکٹرز، نرسز وغیرہ ہیں ان کو یہ دیا جانا چاہیے، یا پھر کسی فیملی میں اگر کورونا ہے تو ان کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو دیا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اگر انہیں کورونا ہوگا بھی تو اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ دین کچھ دوائیاں ٹرائی کر رہے ہیں جیسے ریمڈیسویر ہے جو کہ اینٹی ریٹرووائرل میڈیسن ہے، جو کہ ایڈز میں دی جاتی ہے، اس کا بھی رول اچھا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ BCG ویکسین جو ہمارے یہاں ہر بچے کو جنم کے 1 سال کے بھیتر لگتی ہے اس سے بھی کچھ پروٹیکشن ہوتا ہے، تو باہر کے دیشوں میں جہاں BCG نہیں لگتی ہے وہ لوگ اب BCG لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں امیونٹی ہے کیونکہ یہاں ملیریا ہوتا رہتا ہے، تو فی الحال پلازما تھراپی پہ کام چل رہا ہے، یعنی جو لوگ جن کو کورونا ہو چکا ہے ان کے اندر جو اینٹی باڈیز بن گئے ہیں ان کے بلڈ میں سے پلازما لے کے ہم دوسرے مریضوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ جو ریڈی میڈ اینٹی باڈیز ہیں وہ دوسرے مریضوں کو اس کے خطرے سے بچا سکے اور ان کی جان بچائی جا سکے۔ تو پلازما تھراپی دلی میں بھی اس کا ٹرائل چل رہا ہے۔ تو لیجیے صاحب، ڈاکٹر کی صلاح بھی ہو گئی اور اب باتیں کچھ لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ یہ لاک ڈاؤن یقیناً ہم سب کے لیے بہت اہم ہے اور اس کی بہت افادیت ہے ہم سب کی صحت کے لیے۔ ضروری ہے کہ ہم سب اس کا پالن کریں، اس کو مانیں جو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، لیکن اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے یا کس طرح سے کرنا چاہیے ایک استاد سے بہتر کون بتا سکتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر مصطفیٰ علی سروری۔ السلام علیکم، میں محمد مصطفیٰ علی سروری، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ ترسیل عام اور صحافت، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہوں۔ عزیز ناظرین، اس وقت ہمارا ملک ہندوستانی نہیں سارے عالم میں کووڈ-19 کرونا وائرس کے سبب ناگہانی حالات درپیش ہیں۔ صرف ہندوستانی نہیں بلکہ کئی ممالک میں اس وبا سے نمٹنے کے لیے ملک کی سطح پر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، اور ابتدا میں جب احتیاطی تدابیر اور احتیاطی پالیسیاں طے کی جا رہی تھی اسی وقت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے جو طلباء ہاسٹل سے مقیم تھے اور طلباء کی خاصی تعداد بیرون حیدرآباد سے، بیرون تلنگانہ سے حصول تعلیم کے لیے اردو یونیورسٹی آتی ہے، تو ان لوگوں سے فوری طور پر ہاسٹل خالی کر دینے کو کہا گیا تھا، اور 22 مارچ تک طلباء کی خاصی تعداد ہاسٹل چھوڑ کر اپنے اپنے آبائی مقام کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ ایسے پس منظر میں جبکہ ابھی سیمسٹر کا اختتام ہونے میں 1 مہینے سے زائد کا وقت باقی تھا، نصاب کا بھی کافی خاصا حصہ مکمل ہونا باقی تھا، جب طلباء کو اپنے اپنے گھر جانے کو کہا گیا تو اسی وقت سے کلاسز بھی، ریگولر کلاسز جو ہیں وہ بھی معطل کر دی گئی تھی۔ تو شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے طلباء بھی، چونکہ جب یونیورسٹی کی انتظامیہ کو UGC کی جانب سے جو احکامات ملے تھے اس کی پاسداری میں جب انہوں نے طلباء کو اپنے ہاسٹل چھوڑ کر اپنے گھروں کو جانے کو کہا تھا تو اسی کی پاسداری کرنی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ طلباء کے تعلیمی نقصان کی پابجائی کیسے کی جائے، کہ طلباء کا عین سیمسٹر سے پہلے جو نصاب ابھی مکمل نہیں ہوا اس کی بھی تکمیل کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے تعلیمی سیمسٹر کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے
چونکہ ہمارا شعبہ خود ذرائع ترسیل و ابلاغ کا ہے، تو اس میں میرے حساب سے ہمارے شعبے کے اساتذہ کو کوئی زیادہ دقت نہیں ہوئی. ہم لوگوں نے فوری ہی جو ترسیل کے جو برقی ذرائع تھے، میری مراد الیکٹرانک جو وسائل تھے، اس کو ہم لوگوں نے برائے کار لانا شروع کرا. صرف ہمارا شعبہ ہی نہیں بلکہ بیشتر شعبوں نے گوگل کلاس روم کا ایک ایپ ہوتا ہے، اس ایپ کا جو استعمال کرنا شروع کر دیا. طلباء کو واٹس ایپ کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ انہیں اپنے جو سو گوگل کلاس روم کا جو ایپ ہے اس کو انسٹال کرنا ہے. اور پھر جب طلباء اس ایپ کے ذریعے سے اساتذہ سے جڑ گئے اور ہر مضمون کے لیے علیحدہ جو کلاس بنائی گئی تھی جس کا کہ جو متعلقہ ٹیچر ہے وہ اس کا ذمہ دار تھا، تو اس کے بعد اب جو بقیہ نصاب تھا، وہ نصاب کا وہ حصہ جو کہ ریگولر کلاسز چونکہ معطل ہو گئے تھے تو اس وجہ سے پورا نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس کی تکمیل اب گوگل کلاس روم کے ذریعے سے شروع کی جانے لگی. اب گوگل کلاس روم میں کیا کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی مواد ایسا ہے جو طالب علموں کے مطالعے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، تب ہم ٹیچرز اس کو اس گوگل کلاس روم میں شیئر کر رہے تھے. تو اب جس کسی طالب علم کے پاس اپنے جیب میں موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، تو وہ اس کی مدد سے اس ایپ میں جو کچھ مواد اس کو دیا جا رہا تھا وہ اس کا مطالعہ کر سکتا تھا. اساتذہ نے صرف یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر بھی ویڈیو لیسنس، ویڈیو اسباق تیار کیے. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ اپنے جو کچھ دستیاب گھروں پر جو موبائل فون ہے اس کا جو خاص طور پر اساتذہ کو بھی ناگہانی حالات میں استعمال کرنا پڑا. یقیناً گھر پر بیٹھ کر جو ویڈیو اسباق تیار کیے گئے تکنیکی اعتبار سے وہ بالکل ایسے نہیں تھے کہ کسی اسٹوڈیو میں تیار کیے جانے والے بالکل یا پروفیشنل جو ویڈیو سبق ہے ان کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن پھر بھی یوٹیوب کے ذریعے سے کئی ایک اساتذہ نے اپنے جو نصابی اسباق ہے اس کی جو ویڈیو تیار کی، کیونکہ اس کا زیادہ دیر تک یا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ بعض اساتذہ نے آڈیو کی شکل میں اپنا جو سبق ریکارڈ کیا اور اس سبق کو پھر گوگل کلاس روم کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے گروپس کے ذریعے سے طالب علموں تک پہنچایا گیا. کیونکہ اب جامعہ کا جو تصور ہے، یونیورسٹی کا جو تصور ہے وہ وائی فائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو طلباء کو شروع سے ہی وائی فائی کا پاسورڈ بھی دیا جاتا ہے. وائی فائی کی سہولت جو 24 گھنٹے ان کو دستیاب رہتی ہے، لیکن اب اس طریقے سے ان کو اپنے گھروں پر جو ان کے موبائل فون تھے اس کے ذریعے سے دوبارہ تعلیمی نصاب سے جڑنے کا اور وہ کرنے کا پڑا. اور دیکھیے الحمدللہ یہ خوشی محسوس کرتا ہوں میں کہ بھئی ہمارے یونیورسٹی کی جانب سے اور ہمارے شعبے کی جانب سے اساتذہ نے جو کلاسز لیے اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو نصاب کا جو 30% زیادہ سے زیادہ 30% جو باقی تھا وہ ہم نے لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے دوران جو سو مسلسل آڈیو کلاسز، ویڈیو کلاسز لیتے ہوئے گوگل کلاس روم سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، مختلف سماجی رابطے کے جو وسائل تھے اس سے جو طالب علموں سے جڑتے ہوئے ہم نے اس کو پورا کیا. اچھا، یہ نہیں تھا کہ صرف ایک طرفہ اساتذہ اپنے نصاب کی تکمیل کر لیں اور پھر طالب علم کو اگر کوئی سوال ہو تو وہ ایسا نہ پوچھ سکے، بلکہ ہر کلاس کے اختتام پر استاد جو ہے، ٹیچر جو ہے، وہ اپنے ای میل کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے طالب علموں سے رابطے میں تھا، اور پھر جو کچھ سوال ان طالب علموں کی جانب سے سبق کے بعد پوچھا جاتا تھا اس کا اگلی کلاس میں جیسے جواب دینے کی بھی سہولت تھی. تو میرے لیے یہ ایک پہلی مرتبہ اس طریقے سے جو تجربہ رہا. اور طالب علموں کی جیسے میں بتاؤں کہ بی اے کی سطح پر جو ہماری گوگل کلاس روم تھی اس میں سمجھیے کہ تقریباً 85% طلباء نے جو اس سے استفادہ کیا ہے، اور ایم اے کی سطح پر بھی کم و بیش اتنی ہی تعداد میں 80% طلباء نے ہمارے جو ویڈیو اسباق تھے، جو آڈیو سبق تھے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا. اور میں آپ کو خاص بات بتاؤں کہ ہم نے اس کے بعد جب بچوں کے جو سیمسٹر کے انٹرنل ایگزامس ہوتے اس کے لیے بھی ہم نے آن لائن پلیٹ فارم کا استعمال کیا. طلباء کو ویڈیو سبق کے بعد سوالات دیے گئے اور پھر ان کو اپنے جو اس اسائنمنٹ کی تکمیل کے بعد ان سے جو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اپنے اسائنمنٹ جو ہے یا تو آڈیو شکل میں یا پھر ویڈیو شکل میں یا پھر واٹس ایپ کی میسیج کے ذریعے سے واپس اساتذہ تک وہ پہنچائیں. تو کوشش کی ہے ہم نے بڑی حد تک کہ ناگہانی حالات آئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی طلباء کا تعلیمی نقصان نہ ہو، اس کے لیے ہم نے جو مختلف برقی ذرائع ابلاغ تھے اور جو ترسیل کے جو ذرائع تھے اس کا استعمال کیا. اور یہ ہمارا تجربہ جو ہے طلباء کا جو فیڈ بیک آیا ہے وہ بھی جو کافی اچھا ہے.
تو میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں. آپ آخر میں جو ہے آپ سب کا جو ہے ایک مرتبہ پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بے حد شکریہ. سامعین و حاضرین، کہتے ہیں کہ شاعری کے لیے اردو زبان آنا ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ مادری زبان آپ کی اردو تبھی آپ شاعری کر سکتے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے مل جائیں گی کہ وہ لوگ اچھے شعر کہہ گئے، اچھا نام کما گئے، جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی. آج بھی ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، لیکن آپ نے بے حد خوبصورت شاعری کی ہے اور ایسے نادر و نایاب کلام کے نمونے عوام کے سامنے پیش کیے ہیں کہ جن کو سن کر لوگ واہ واہ کر اٹھتے ہیں. میری مراد ہے جناب جانی فاسٹر سے. آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں موسیقی کے استاد بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شاعری کا شوق بھی رکھتے ہیں. پیش ہے کلام شاعر. دور اپنے وطن سے کہاں جاؤ گے، دور اپنے وطن سے کہاں جاؤ گے، ہوک جب بھی اٹھے گی کھینچے آؤ گے، دور اپنے وطن سے کہاں جاؤ گے، یہ پن گھٹ وہ کوئل رہٹ کی ملہار، یہ فصلیں وہ گہرا بزرگوں کا پیار، وہ نانی کی پریاں وہ دادا کی ڈانٹ، کہ سونے سی دھرتی پہ ٹوٹی سی کھاٹ، کرو یاد راگی کا شبد سنانا، شہر کے وہ گرجے کا سب کو بلانا، وہ مسجد سے اٹھتی سحر کی اذان، وہ پنڈت کے ماتھے کے ٹیکے کی شان، وہ صبح بنارس وہ لکھنؤ کی شام، یہ نانک یہ چشتی یہ بدری کا دھام، بدری کا دھام، لاکھ دنیا کی دولت لٹا دو مگر، لاکھ دنیا کی دولت لٹا دو مگر، سوندھی مٹی کی خوشبو کہاں پاؤ گے، دور اپنے وطن سے کہاں جاؤ گے. نفرت کے زہریلے بادل دور ہٹا دے یا مولا، نفرت کے زہریلے بادل دور ہٹا دے یا مولا، پیار محبت ہمدردی کے پھول کھلا دے یا مولا. بھول گئے ہم رشیوں منیوں اور صوفیوں کی سب بات، مذہب اور دھرم کا مطلب پھر سمجھا دے یا مولا. ظلم ستم میں ڈوبی ساری سوچ سمجھ ہی مٹ جائے، سخت دلوں کو موم بنا کر یوں پگھلا دے یا مولا. منصوبے ناپاک ارادے جس کے دل میں اٹھتے ہوں، نیکی کی بوندیں برسا کے سب دفنا دے یا مولا. تو امن و اما کی میٹھی دھن میں جھوم اٹھے ساری دنیا، امن و اما کی میٹھی دھن میں جھوم اٹھے ساری دنیا، سب کو محلے ایسا نغمہ ایک سکھا دے یا مولا. پیار محبت ہمدردی کے پھول کھلا دے یا مولا.
وہ پاک کتابوں میں ملتے ہیں ذکر ہزاروں حیرت کے، پاک کتابوں میں ملتے ہیں ذکر ہزاروں حیرت کے، ایسا کوئی ایک معجزہ آج دکھا دے یا مولا، نفرت کے زہریلے بادل دور ہٹا دے یا مولا، پیار محبت ہمدردی کے پھول کھلا دے یا مولا، سب لوگ خلوص محبت امن و امان کے ساتھ زندگی بتائیں۔ یہ سب سے بڑی انسانیت ہے، ہر مذہب کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آداب۔ ایک بار پھر سے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں اردو سروس اور مجھے لائنز یاد آ رہی ہیں کچھ بھرت ویاس صاحب کی۔ ہری ہری وسندرا پہ نیلا نیلا یہ گگن، کہ جس پہ بادلوں کی پالکی اڑا رہا پون، دشائیں دیکھو رنگ بھری چمک رہی امنگ بھری، یہ کس نے پھول پھول پہ کیا سنگھار ہے، یہ کون چترکار ہے، یہ کون چترکار ہے۔ یہ جو منظر کشی ہے کسی زمانے میں ہماری زمین، دھرتی، کرۂ ارض، خطہ زمین، کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، کچھ یہی منظر پیش کیا کرتا تھا۔ لیکن اب معاملہ بدل گیا ہے، اور اب تو معاملہ یہ ہے کہ اس زمین کو، اس پورے قدرتی ماحول کو بچانے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ آج 22 اپریل ہے، اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج کا جو دن ہے ارتھ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ماحولیات کے تحفظ کی حمایت میں یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس کی شروعات ویسے تو 1970 میں ہوئی تھی۔ لگاتار ہم منا رہے ہیں ہر سال 22 اپریل کو۔ اب آج کے دور میں ویسے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں سامعین، جو قدرتی ماحول کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں اور اس مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ندیوں دریاؤں میں جو فضلہ پھینک دیا جاتا ہے، کہیں زہریلا کچرا ڈال دیا جاتا ہے، جگہ جگہ زمین پر زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے۔ ہم خود بھی کئی بار ایسا کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ گھر کا کوڑا ادھر ادھر پھینک دیا جاتا ہے، پیڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں ایسے جو ان تمام چیزوں کو روکنے کی کوشش لگاتار کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی آج کے دن کے طور پر یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہم بھی اس مہم میں جس حد تک بھی ممکن ہو اپنا تعاون ضرور دیں گے۔ اس بار کا جو تھیم ہے وہ ہے کلائمیٹ ایکشن۔ دیکھیے کیا ہے، زمین کا لگاتار بڑھتا درجہ حرارت ہے، اور یہ جو درجہ حرارت ہے یہ ماحولیاتی عدم توازن کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کے نتائج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، چاہے وہ اوزون کی ہم بات کریں جو کئی جگہ سے جس میں سوراخ ہو چکا ہے۔ لیکن فی الحال جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، برطانیہ کے سائنسدانوں نے ابھی تنبیہ کی ہے، حال ہی میں ایک تحقیق ہوئی ہے وہاں پر۔ اس کے رزلٹ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ماحولیاتی عدم توازن اسی طرح سے چلتا رہا تو آئندہ 100 سالوں میں ہم بہت سی سمندری مخلوق کو نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ یہ سمندری مخلوق ناپید ہو جائے گی۔ جیسے ویل مچھلی ہے، شارک ہے، سمندری بھالو ہے، بڑا والا کچھوا جو گہرے سمندروں میں پایا جاتا ہے، اود بلاؤ، ان تمام کی نسلیں جو ہیں وہ ختم ہونے کی کگار پر ہیں اگر یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا اور انسان اپنے غرض اور لالچ کی وجہ سے قدرتی چیزوں کا، قدرتی وسائل کا اسی طرح بے دریغ استعمال کرتا رہا، تو یہ جاندار ہماری وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس زمین سے ناپید ہو جائیں گے۔ دراصل سامعین یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ سمندروں میں، گہرے سمندروں میں موجود رہیں، کیونکہ سمندری ایکو سسٹم انہی کی وجہ سے برقرار ہے، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو سمندر کا ایکو سسٹم جو بگڑے گا تو اس کے اثرات زمین پر رہنے والوں پر بھی پڑیں گے، اور پھر انسان کی خود کی جو بقا ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو بس زیادہ تو وقت نہیں لوں گی آپ کا، صرف آج یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف ہمیں اپنے آپ کا تحفظ کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کا تحفظ کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان تمام جانداروں کا اور ان کی نسلوں کا جو اس زمین پر آپ کی اور ہماری طرح ہی حصے دار ہیں، اور قدرت نے انہیں
ہمارے ساتھ ساتھ پیدا کیا ہے اور ان کا وجود کسی نہ کسی وجہ سے ہے. آپ یہ نہ سمجھیے چینٹی سے لے کر ہاتھی تک یا پھر شارک مچھلی اور ویل مچھلی تک کتنا ہی بڑا جاندار یا کتنا ہی چھوٹا جاندار کیوں نہ ہو، وہ بلا وجہ پیدا نہیں کیا گیا ہے. تو یہ تھی میری بات، اور اب سامعین کی بھی بات ہوتی ہے. تو ایک سامع ہمارے ساتھ ہیں، آئیے اب انہیں سنتے ہیں. میرے پیارے متروں، اس سنکٹ کی گھڑی میں دھیرج کھونا نہیں. گھر پریوار کے ساتھ گزارے وقت ایسے اوسر کو کھونا نہیں. اردو سروس کا ملا ہے پیارا ساتھ. بھائی شمیم، پیاری بہن صبیحہ، واہ جی واہ ہمارے پیارے نعیم بھائی، اور بھولا پنڈتا باجی کو شکریہ ادا کرنا بھول جانا نہیں. آدھے گھنٹے کی ہی محفل سہی دوپہر 2 بجے اور رات 8:45 بجے یوٹیوب پر اردو ورلڈ سروس سننا بھول جانا نہیں. پیارے ستیش جی، ابھیجیت جی کی دعائیں، بھائی کرشن موہن جی کا آشیرواد، بہنا رشمی کے وینجنوں کی بہار، بھائی عبدالغفور کیسر جی بھی آئے ہیں. واہ واہ ہمارے موسم منصوری جی کو آداب. ببلیش بھائی، لکشمی پیارے کے نغموں کی ہے پھوہار. پر یاد رہے دوری قائم رہے، ہاتھوں میں صابن اور پانی کا ساتھ رہے، ہمارا پریشرم نہ جائے ویرتھ. کرونا وائرس کو کرے الوداع، یہ آپ سب کریں سنکلپ بھول جانا نہیں. ساتھیوں، پہلی بار پکڑی ہے قلم، ہو جائے کوئی بھول تو ہمیں سمجھائش دینا بھول جانا نہیں. آپ سبھی متروں کو پیار بھرا آداب. یہ میرا پہلا پریاس تھا جو میں نے کچھ پنکتیوں میں سمیٹا تھا. میں ہوں آپ سب کا ساتھی باٹا پارا سے ہرمندر چاولہ. تھینک یو. تو سامعین دیکھیے، چلتے چلتے آپ سے وہی 2 باتیں، چونکہ چلتے ہوئے میں نے اس لیے کہا کہ کب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اندازہ ہی نہیں ہوا. آپ لوگوں کی محبت کے ہم اسیر ہیں. کتنی محبت اور کتنی خلوص سے آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے اور سنتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کے میسیجز ہمیں بتاتے ہیں. ایک بات کہوں کہ چلتے چلتے ایک واٹس ایپ میسیج مجھے ملا جو بڑا خوبصورت لگا اور آج کے دور کے لیے بہترین میسیج ہے. میری ایک دوست نے مجھے میسیج بھیجا کہ یہ زندگی کی پہلی ریس ہے جس میں رکنے والا جیت گیا. جی ہاں، رکیے، گھروں میں رکیے، اپنوں کے ساتھ رکیے، اپنوں کے پاس رکیے، اپنا خیال رکھیے اور جناب صحت کے ساتھ رہیے. خوشگوار موڈ میں زندگی گزاریے. اس زمین کی حفاظت کیجیے، اس ماحول کی حفاظت کیجیے اور مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.